السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی، اپنے قرآن پاک کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا ہے کہ میں نے اس کلام کو، اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایسی رات ہے کہ جس رات میں تمام تر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ سال سے متعلق افراد، اقوام کی قسمتوں کے تمام تر فیصلے اسی برکت والی رات میں کرتے ہیں، اور تمام تر فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زندگی اور موت، بیماری، رزق، عروج و زوال، ہدایت، گمراہی، یعنی اس طرح کے تمام تر فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کل معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات کو بیان کرنا، پھر بعد میں ان کا غلط ترجمہ کرنا، غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرنا، عام سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں برکت والی رات ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ثابت یہ ہو گیا کہ اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ اب وہ برکت والی رات کون سی ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں؟ قرآن پاک میں موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر والی رات ہے۔ آج اس کا مفہوم اور ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، سادہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بیان کرنے والے سے میرا سوال ہے میرے بھائی کہ یہ چیزیں آپ علیہ السلام نے بیان نہیں کی، صحابہ کرام نے بیان نہیں کی، جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو آپ ترجمہ اور مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بھائی، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، داخل نہیں کی جا سکتی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو ترجمہ اور مفہوم بیان کیا ہے وہی لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ اور جس بات کی وضاحت اللہ کا قرآن کرے، نبی علیہ السلام کی زبان کرے، تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن ہی کر رہا ہے۔ مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں، جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمے اپنے اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے، اور پھر یہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کلمے جو میں نے آدم کو سکھائے وہ کون سے تھے۔ اب ایک جگہ میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کلمے سیکھ لیے،
دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے کہ وہ کلمے کون سے تھے۔ اب اسی بات سے یہ واضح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ میں نے اپنے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ وہ ایسی رات ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کلمے سکھائے تھے وہ بھی قرآن میں ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن اگر آج کا کوئی مولوی اٹھ کر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا تھا، 5 تن پاک کا نام لکھا ہوا ہے، تو ان ناموں کا، اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی ہے، تو یہ قرآن و سنت کی بات نہیں ہے، یہ ایک مولوی کا دین ہے، ایک مولوی کی زبان سے نکلنے والی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلے ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، قسمت کا فیصلہ، دیگر چیزوں کا فیصلہ، زندگی اور موت کا فیصلہ، اس بندے نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے، کتنی دیر فوت ہونا ہے، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں لیلۃ القدر والی رات میں۔ لیکن آج اگر کوئی مولوی اٹھ کر یہ کہے کہ جی نہیں یہ تمام فیصلے شب بارات کو ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات کو قیام کرنا چاہیے، صبح کو روزہ رکھنا چاہیے، رات کو عبادت کرنی چاہیے، رات 12 بجے کے بعد آپ قبرستان میں جائیں، تو یاد رکھیے یہ سب مولوی کا بنایا ہوا دین ہے، جھوٹ ہے۔ اس کا نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سچی ہے۔ اس چیز کا، ان باتوں کا تعلق نہ اہل اسلام سے ہے، نہ اہل سنت سے ہے، نہ اہل حدیث سے ہے۔ اب اس کا تعلق ہے کس سے؟ شیعہ کی کتاب آپ حق الیقین اٹھائیے، حیات القلوب اٹھائیے، اگر اس میں حوالہ موجود نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں ان کے مورخین کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں ان کا امام پیدا ہوا، امام مہدی کے پیدا ہونے والی یہ رات ہے۔ وہ اس رات کو خوشی مناتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا امام واپس آئے گا، بلکہ وہ دریا کے کنارے جا کر امام زمانہ کے نام خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہیں، واپس آ جائیے۔ اب دیکھیں جب ان کا امام واپس آئے گا تو کیا کرے گا؟ کتاب میں یہ موجود ہے کہ ان کا امام واپس آئے گا، اہل سنت کو قتل کرے گا، اہل الحدیث کو قتل کرے گا، اہل سنت کی مساجد کو شہید کیا جائے گا، حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قبر سے نکالا جائے گا، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر حد زنا لگایا جائے گا، نبی علیہ السلام کو روزے سے نکالا جائے گا، آپ کے روزے کو توڑا جائے گا، تو نبی علیہ السلام اس امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ یہ امام مہدی شیعوں کا ہے جو پیدا ہو چکا ہے، اہل سنت کا امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تو جو آج کے دن خوشی مناتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، آپ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں؟ وہ خوشی مناتے ہیں اپنے امام کے پیدا ہونے کی، آپ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے میرے بھائیوں۔ یہ خوشی کا دن شیعہ حضرات کا ہے، عبادت کا دن یہ شیعہ حضرات کا ہے، اہل اسلام کا، اہل توحید کا، اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات کی عبادت سے، اس کی فضیلت، عظمت، قیام، سحری، ان چیزوں سے اہل توحید کا، اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو روایات ضعیف پیش کی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام
15 شعبان کی رات کو 12 رکعات نماز ادا کرتے، ہر رکعت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام 30 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ دنیا سے اس وقت جائے گا نہیں، یعنی اس بندے کو اس وقت موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، اور کل قیامت کے دن یہی بندہ 10 افراد کی سفارش کرے گا۔ وہ 10 افراد ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، یہ 10 افراد کی یہ بندہ سفارش کرے گا، اور اس کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے ہی نہیں، صحابہ کرام سے ہے ہی نہیں، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، من گڑت کہا ہے، اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ بے شمار حدیث پیش کی جاتی ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں، حضرت معاذ بن جبل یہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ یہ فرماتے ہیں، جی حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 شعبان کو 14 رکعت نماز ادا کی، ہر رکعت میں 14 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، اور 14 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، سورۃ فلق کی تلاوت کی، سورۃ ناس کی تلاوت کی، اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا جو بندہ 15 شعبان کو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 20 مبرور حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 20 سال مقبول روزوں کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 8 سال گزشتہ اور 8 سال آئندہ کے روزے رکھنے کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کو بیان کرنے والے راوی 5 ہیں۔ امام بیہقی بیان فرماتے ہیں کہ سب راوی مجہول ہیں، ان کی حالات کا پتہ نہیں، ان کی حالات کا علم ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ان حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام سے، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے ان حدیثوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، چہرہ صحابہ کرام کی طرف کیا، لمبا خطبہ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبے کی وجہ سے صحابہ کرام رو رہے ہیں، داڑھی صحابہ کرام کی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ سن کر ڈر گئے، اور آپ سے فرمایا اے میرے آقا ہمیں کوئی وصیت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے ایام زندگی گزاریں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر آپ کے اوپر ایک امیر مقرر کر دیا جائے، غلام ہو حبشی ہو، آپ کا حق بنتا ہے اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اختلافات عام ہو جائیں گے، حدیث کا رد کیا جائے گا، بدعات پر عمل کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے میرے آقا پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، آپ کو چاہیے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کیا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا جائے، جو کام آپ نے کیا ہے صحابہ کرام نے کیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا فساد عام ہو جائے گا، بدعات عام ہو جائے گی، اور سنت کو رد کیا جائے گا، سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اختلافات عام ہوں گے۔ اس وقت جو سنت پر عمل کرے گا، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایسا کیوں کہا کہ شہید تو 1-2 بار لگتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے والے کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے تو یہ وہابی ہے،
ہاتھ سینے پر باندھے ہیں تو یہ وہابی ہے، رفع الیدین کرتے ہیں، یہ نماز میں مکھیاں ہٹاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اہل سنت کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں اور لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سنت کی حفاظت کرنے والے بندے کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتے ہیں۔ طبقات شافعیہ الکبریٰ کے اندر یہ موجود ہے، واقعہ مصر کا ہے۔ 4 بندے ہیں، چاروں کا نام محمد ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لکھنا، یاد کرنا، پڑھنا، لوگوں کو سنانا، ان کا کام ہی حدیث کو لکھنا تھا۔ وقت ایسا آیا کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ قرہ ڈالتے ہیں، جس کے نام یہ قرہ نکل آیا، جس کا نام نکل آیا وہ بازار میں جا کے بھیک مانگے گا، پھر جو بھیک اکٹھی ہوگی اس سے ہم گزارا کریں گے۔ انہوں نے قرہ ڈالا، نام نکل آیا محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہ اللہ کا۔ کہتے ہیں کہ میں بازار میں بھیک مانگنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لوں، مشورہ کر لوں۔ اب استخارہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اچانک دروازے پر دستخط ہوئی۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو کہا کہ یہ 50 دینار کی تھیلیاں ہیں، یہ امیر مصر کے امیر نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ 50 دینار رکھ لیں، آئندہ اگر ختم ہو گئے تو ہمیں آپ بتا دیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، حدیث کو لکھتے ہیں، آپ حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، انشاءاللہ دنیا کے اوپر ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کی حفاظت کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ جو معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، یہ بدعات کو عام کیا جا رہا ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں آج اردو بازار گیا تو جب میں جا رہا تھا تو درخت، یہ جو بیری کا درخت ہے، اس کے اوپر کافی لوگ چڑھے ہوئے تھے، پتے اتار رہے تھے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا آدھا درخت خالی ہو چکا تھا، پتے اتار لیے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو اپنے پاس بلایا، میں نے کہا کیا معاملہ ہے، یہ پتے کیوں اتار رہے ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ 15 شعبان ہے، شب بارات ہے، اس رات کو جو بندہ 7 پتے پانی کے اندر ڈال کے نہائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں بڑا حیران ہوا یہ معاملہ دیکھ کر۔ جی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جمعے والے دن بندہ 4 رکعت نماز ادا کر لے تو نمازوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ایسی باتیں معاشرے کے اندر رائج کی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں، جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔